اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 267 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 268 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان یعدکم یعد وہ وعدہ کرتا ہے، کم تم سے شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر تنگ دستی کا، فقر کا، وَيَأْمُرُكُمْ اور یأمر وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء بل سے فحشاء بے حیائی، فحاشی اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ اور اللہ یعدکم یعد وہ وعدہ کرتا ہے، کم تم سے اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً بخشش کا، مغفرت کا، منہ من سے ہو اس سے اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضلاً فضل، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلاً اور اللہ اپنی طرف سے تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عدد فرشتہ اور ایک عدد شیطان جو ہے وہ لگا دیا ہے، کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اب فرشتہ جو ہے وہ اس کو نیکی کے حکم دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ ایک چوکا شیطان مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان تو شرارت پر آمادہ کرتا ہے اور حق کے جھٹلانے پر، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر۔ جس کے دل میں یہ خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس کے دل میں نیکی کا خیال آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ اللہ کی طرف سے، اور جس کے دل میں وہ وسوسہ پیدا ہو تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی ہے، شیطان والی، جو ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ حدیث موقوف ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا قول ہے، کہ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح تو ہم فقیر ہو جائیں گے، اس نیک کام سے روک کر پھر بے حیائیوں اور بدکاریوں کی رغبت دلاتا ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ جب ایک نیکی کے لیے چلو ہم نے صدقہ کیا، ایک طرف ہم نے لگایا، اب دوسرے بار جو ہے وہ دوسرا سائل آ جاتا ہے یا دوسرے کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کیا کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ ہم ایک جگہ خرچ کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، ہم دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم خرچ کر چکے ہیں، ہم صدقہ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم صدقہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری اپنی ضروریات بھی ہیں، ہو سکتی ہیں، ہمیں مستقبل کے لیے بھی بنا کر رکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سال اسی شخص کی مدد کیے چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک کی نیکی کیے چلے جائیں، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے۔ ہماری جو روح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اس کی باتیں نہیں ہیں، یہ شیطان روکتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے
کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسے کم ہو جائیں گے، ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں گھومنے بھی جانا تھا، ہمیں پکنک میں بھی کرنا تھا، ہماری اپنی ضروریات ہم اپنے آپ پہ کیوں نہ لگائیں، ہم اپنے آپ کو سہولتیں کیوں نہ دیں کہ اس اگلے بندے کی ہم ضرورتیں پوری کرتے پھریں، ہم کیوں اللہ کی راہ میں دیں جب ہم دے چکے ہیں۔ سوچئے گا اس چیز کو کہ کیا واقعی میں ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات نہیں آتے ہیں؟ جب یہ نیکی کے کام سے رک جاتے ہیں نا، جب نیکی کی رغبت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، تو پھر بے حیائیوں اور بدکاریوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، گناہوں پر، نافرمانیوں پر، حرام کاریوں پر اور مخالفت پر اکساتا رہتا ہے یہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برخلاف حکم دیتا ہے کہ خرچ فی سبیل اللہ سے ہاتھ کبھی نہ روکو، اور شیطان کی دھمکی کے خلاف وہ فرماتا ہے کہ اس صدمے کے باعث میں تمہیں خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، اور وہ جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے میں اس کے مقابلے میں تمہیں اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدے پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر رحم و کرم، فضل و لطف کس کا زیادہ وسیع ہوگا، اور انجام کار کا علم بھی مجھ سے زیادہ اچھا کسے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں دوں گا، میں بڑھاؤں گا، میں فضل سب سے اچھا رحم ہوتا ہے، رحم کے بعد کرم کا درجہ آتا ہے، کرم کے بعد فضل کا درجہ آتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے تو مطلب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، فقیر نہیں بنو گے، کم نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی کم نہیں پڑتا، اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی انسان کی اپنی ضروریات نہیں رکتی ہیں۔ شیطان تو تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، تم سے دو گے کم ہو جائے گا، اکاؤنٹ میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو گے تو میں تمہیں 700 گنا بڑھا کر دوں گا، 10 گنا بڑھا کر دوں گا، 7 لاکھ گنا بڑھا کر دوں گا، 7 کروڑ گنا بڑھا کر دوں گا۔ جتنی تمہاری نیت خالص ہوگی میں تمہیں اتنا زیادہ دیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اوپر والا ہاتھ بنائے رکھے، دینے والا ہاتھ بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائے کہ ہم صبح سے شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور ایک ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔